پہلے سے لے کے 12ویں امام تک ساروں کے نام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے نام لے کے بتائے۔ ان قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر میں جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ہم پہ فرض کر دیا ہے؟ تو سید الانبیاء نے سارے ان اولی الامروں کے اسماء گرامی اپنی زبان مبارک سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتائے کہ ان میں پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں، پانچویں محمد ابن علی ہیں۔ اور یہاں پر رک کے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا، جابر اللہ تجھے اتنی لمبی زندگی دے گا کہ تو میرے اس پانچویں نائب کو بھی دیکھے گا، جب اسے دیکھے تو پھر میرا سلام کہنا اسے۔ اور ان کے بعد پھر جعفر ابن محمد ہوں گے، پھر موسیٰ ابن جعفر ہوں گے، پھر علی ابن موسیٰ ہوں گے، پھر محمد ابن علی ہوں گے، پھر علی ابن محمد ہوں گے، پھر حسن ابن علی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اس حسن ابن علی کا بیٹا مہدی ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی۔ اور پھر اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ میرا 12واں نائب زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ امام جو ہیں اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کی زبان سے ہم تک ان کے نام پہنچائے ہیں، ان کے صفات بیان کیے ہیں۔ اور پھر ہر امام جب دنیا سے ایک امام جانے لگتا تو اپنے بعد والے کا تذکرہ کر کے اس کا تعارف کر کے لوگوں کو بتا کے دنیا سے جاتے تھے کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہے، تاکہ کسی قسم کا اشتباہ کسی کو نہ رہے۔ چونکہ یہ 12ویں امام کی امامت قیامت تک رہنی تھی، چونکہ اس امام کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا تھا کہ یہ تمام دنیا پر حکومت کرے گا، ساری ظالم حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہر ظالم حکومت کو خطرہ تھا امام سے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی ولادت کو مخفی رکھا تھا۔ اور یہ بھی ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کو عظمتیں عطا فرمائی تھی نا، وہ بہت ساری عظمتیں اللہ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام میں رکھی ہیں کہ ان کی ولادت حضرت موسیٰ کی ولادت کی طرح مخفی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت لوگوں کی نظروں سے مخفی تھی، ہمارے امام کی ولادت بھی لوگوں کی نظروں سے مخفی، لیکن ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے اپنے مومنین کو جو مخلص مومن تھے انہیں امام کی زیارت کروائی تھی، انہیں بلاتے تھے، انہیں دکھاتے تھے کہ میرے بعد تمہارا امام یہ ہیں۔ اور پھر جب میرے امام کی ولادت ہوئی 15 شعبان 255 ہجری میں، تو میرے امام نے کم میں اسحاق نامی مخلص شیعہ کو خط لکھ کے امام نے انہیں مبارک میں کہا کہ اسحاق تمہیں مبارک ہو کہ میرے بعد آنے والے امام دنیا میں آ چکا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کو اپنے پاس مخفی رکھنا، صرف قابل اعتماد شیعوں کو بتانا اور انہیں مبارکباد دینا۔ امام اس دنیا میں تشریف لے آئے 255 ہجری میں، اور پھر ان کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ ہاں، پہلی مرتبہ عام مجمع میں اس وقت تشریف لائے 260 ہجری میں، جب 5 سال کے تھے، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کا وقت ہوا۔ تو ظاہر ہے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ ولادت ہو چکی ہے، گھر میں رہتے تھے۔ وہ جعفر کذاب
آگے بڑھ کے نماز پڑھانے کے لیے صفوں میں آگے بڑھا۔ تو ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ تو یہ 5 سال کے امام مہدی اپنے گھر سے نکلے، اس جعفر کذاب چچا کے دامن سے کو کھینچ کے کہا یہ تیرا مقام نہیں ہے، یہ میرا مقام ہے، اور پھر اپنے والد بزرگوار کی نماز جنازہ کو قائم کیا، پڑھی، اور پھر اس کے بعد گھر چلے گئے۔